قائد اعظم کی ذہانت کے حیرت انگیز واقعات مشہور زمانہ مورخ اور مصنف اسٹینلے والپرٹ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا. صرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے نقشے میں بعض تبدیلیوں کے موجد بنے، اور بمشکل ہی کوئی ایسا ہے جس کو ایک قومی ریاست کے قیام کا کریڈٹ دیا جا سکے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے یہ تینوں کام کیے. تحریک پاکستان کا بغور مطالعہ کرنے والوں کو یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ محمد علی جناح کے بغیر پاکستان کا قیام ممکن نہیں تھا. ہمارا قائد وہ عظیم لیڈر کہ جسے بستر مرگ پہ بھی اپنے مشن کی تکمیل کی فکر تھی. بابائے قوم نے اپنی جان لیوا بیماری کو ہندوؤں اور انگریزوں سے سیکرٹ رکھا، کیونکہ اس بیماری کی ذرا سی بھی بھنک انہیں پڑ جاتی تو پاکستان کا قیام مشکوک ہو جاتا. یہ وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس راز کو اس صدی کا بہترین راز کہا جاتا ہے. پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ وہ محمد علی جناح کی قیادت پر کیوں اتنے انسسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جو سچائی اور حقیقت پر مبنی تھا. علامہ اقبال نے فرمایا کہ جناح وہ شخص ہے جسے نہ تو کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص کبھی اپنی قوم سے خیانت کرے گا. علامہ اقبال جانتے تھے کہ قائد اعظم ذہانت کے جس درجے پر فائز ہیں پورے برصغیر میں، وہیں ایک لیڈر ہے جو کانگریس کے موہن داس کرم چند گاندھی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ قائد اعظم کی ذہانت کے بارے میں ایک بہت بڑے فلسفی اور شاعر کی گواہی تھی. آئیے قائد اعظم کی ذہانت کے کچھ دلچسپ واقعات دیکھتے ہیں. ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح کسی جگہ پر خطاب فرما رہے تھے کہ ایک ہندو طالب علم اٹھا اور قائد اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ آپ ہندوستان کو تقسیم کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہندوؤں اور مسلمانوں کو کیوں علیحدہ علیحدہ کرنے پہ تلے ہوئے جبکہ آپ میں اور ہم میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح سوال سن کر کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئے. یہ دیکھ کر ہندو طالب علموں نے جملہ بازی شروع کر دی اور مسلمانوں کے اس عظیم لیڈر کے بارے میں ایک عام ہندو طالب علم کے سوال کا جواب نہیں ہے. قائد اعظم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا اور پانی کا ایک گلاس لانے کو کہا. پھر اس گلاس سے قائد اعظم محمد علی جناح نے چند گھونٹ پانی پیا اور وہ گلاس ہندو طالب علم کی طرف بڑھا دیا اور اس گلاس سے پانی پینے کے لیے کہا. لیکن ہندو طالب علم نے قائد اعظم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور پھر قائد اعظم نے ایک مسلمان طالب علم کو پاس بلایا اور اسے یہ پانی پینے کا آرڈر دیا تو مسلمان طالب علم خوشی خوشی قائد اعظم کے ہاتھ سے گلاس لے کر پانی پی گیا. قائد اعظم نے ہندو طالب علم کو جواب دیا کہ ہم میں اور آپ میں یہ بنیادی فرق ہے. اس کے بعد ہندو طالب علم کو سانپ سونگ گیا کیونکہ دو قومی نظریے کی اس سے بہترین اور جامع تشریح نہیں ہو سکتی تھی. قائد اعظم کی ذہانت کا ایک اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ قائد اعظم جب بھی ٹرین میں سفر کرتے تو اپنے لیے فرسٹ کلاس میں 2 برتھ ریزرو کرواتے تھے. لوگوں کے اعتراض کرنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب اور دلچسپ واقعہ سنایا. آئیے قائد اعظم کی زبانی سنتے ہیں. میں ایک بار لکھنؤ سے بامبے جا رہا تھا کہ ایک لڑکی میرے ڈبے میں میرے سامنے والی برتھ پر آ کر بیٹھ گئی. میں نے اس کی طرف نہ دیکھا کیونکہ میں بہت ضروری فائلز کو پڑھنے میں مصروف تھا. ریل گاڑی نے جب ذرا رفتار پکڑی تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، اے مسٹر، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ نکال کر مجھے دے دو ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے. یہ تمام باتیں سن کر میں نے کاغذات سے اپنا سر نہ اٹھایا. اس لڑکی نے وہی باتیں دہرائیں لیکن پھر بھی میں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا. اس لڑکی نے جھنجھلا کر جب اپنے ہاتھ سے مجھے جھنجھوڑا تو میں نے سر اٹھا کر دونوں کانوں کی طرف اشارہ کیا اور اسے بتایا کہ میں دونوں کانوں سے بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا. تم نے جو بات کرنی ہے مجھے لکھ کر دے دو. اس لڑکی نے اپنی دھمکی کاغذ پر لکھ کر میرے حوالے کر دی. میں نے فوراً اٹھ کر گاڑی کی زنجیر کھینچ دی. جب گاڑی رکنے پر ٹرین کے گارڈز آئے تو میں نے وہی کاغذ اس کے حوالے کرتے ہوئے سارا ماجرا بیان کر دیا جس پر اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا.
یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد میں نے ایک کی بجائے 2 برتھ ریزرو کروائے. ایک بار جب قائد اعظم لندن یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے, ان کے ایک پروفیسر کو ان کے ساتھ کافی چڑ تھی. ایک روز لنچ کے وقت قائد اعظم انہی کے ساتھ میز پر کھانے کے لیے بیٹھ گئے. یہ دیکھ کر ان پروفیسر صاحب نے فکرہ کسا کہ اے مسٹر جناح, تم نہیں جانتے کہ خنزیر اور پرندہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے. اس پر قائد اعظم نے مکمل پرسکون رہتے ہوئے جواب دیا, پروفیسر صاحب آپ پریشان نہ ہو, میں یہاں سے اڑ کر کسی دوسری میز پر چلا جاؤں گا. پروفیسر صاحب یہ جواب پا کر بہت غصے میں آ گئے اور بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی. اگلے دن اس نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ اگر تمہارے رستے میں پڑے 2 بیگ ملیں جن میں سے ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دانائی, تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا, دولت. اس پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا. قائد اعظم نے بڑا زبردست جواب دیا. قائد اعظم فوراً بولے, ہر انسان وہی چیز اٹھاتا ہے, وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی. براہ کرم TV4U کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.